ون بیلٹ ون روڈ ہے کیا؟ صرف گوادر سی پیک نہیں ہے یا صرف گوادر ون بیلٹ ون روڈ نہیں ہے. ون بیلٹ ون روڈ کو چائنیز میں ایتا ایلو کہتے ہیں، جس کا اب نیا نام بیجنگ کی طرف سے بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو رکھ دیا گیا. ہمارے ساتھ جو موجود ہیں وہ اس پر زیادہ اچھی گفتگو کریں گے. بیلٹ اینڈ روڈ جو ہے وہ اس وقت 68 ممالک کا کنسورشیم ہے. یہ ایک روڈ ہے جس کو کنیکٹیوٹی روڈ کہتے ہیں اور روڈ آف پراسپیرٹی کہتے ہیں. اس کا بنیادی مقصد جو ہے اس کو کافی ساری کانسپریسی کرنے کی کوشش کی گئی، کہ جس میں بنیادی طور پر یہ تھا کہ یہ شاید امپیریلزم کے لیے کر رہا ہے، کیونکہ چائنا جو ہے وہ سیکنڈ بڑی قوت بن چکا تھا معاشی طور پر. اب معاشی طور پر اتنی بڑی قوت ہونے کی وجہ سے چائنا کے اوپر بہت سارے معاملات آنا شروع ہو گئے کہ اس کا یہ خیال ہے کہ باقی ممالک کو وہ ڈیٹ ٹریپ میں لانا چاہ رہا ہے. اچھا، ایک اس کے اندر ایک اور کانسپریسی تھیوری بھی لائی گئی. چائنا ہے، اس کی پروڈکٹ باہر کے ملکوں میں اس روڈ کے تھرو لنک کریں گی تو ظاہر دوسرے ملکوں بھی تو چائنا میں آ سکتی ہیں. یہ سارے ملکوں کے لیے ایک ترقی کی اہم علامت تو کہا جا سکتا ہے. ہاں، اس میں آپ کی بات درست ہے، لیکن جب دنیا پہلے ملٹی پولر تھی، پھر بائی پولر ہو گئی اور اب پھر یونی پولر میں آ گئی. اب اس قوت کا ایک ہی پول سمجھا جاتا ہے، وہ مطلب دوسری رائے نہیں ہے کہ وہ امریکہ ہے. امریکہ کے آنے کے طاقت میں رہنے کی وجہ اگر آپ دیکھیں گے تو سیکنڈ بیسٹ اکانومی، جبکہ وہ اپنے آپ کو کلیم بھی نہیں کر رہے کہ ہم دوسری بڑی قوت بن چکے ہیں. اس ٹائم پہ 62% جو ایکسپورٹس ہیں وہ سارے امپورٹ جو امریکہ لے رہا ہے وہ بھی چائنا سے لے رہا ہے. دنیا کی سب سے بڑی سپلائی چین وہاں سے ہے. تو 72% کاربن ایمیشن پر چائنا کام کر رہا ہے. پوری دنیا کے اندر اس ٹائم پر چائنا کا میرا خیال ہے اس لیے پروڈکٹ میں کمپیٹیٹر ہے ہی نہیں، کیونکہ لو کاسٹ پر وہ پروڈکٹ بناتا ہے. ہاں، لیکن اس میں کانسپریسی تھیوری کے اوپر اگر جس طرح ہم نے بات کی، لیکن ریسنٹ ٹائم میں اگر جس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ جیسے نو ڈاؤٹ آئی ایم آلسو اے بگ فین. ونس ڈاکٹر مہاتیر محمد نے آتے ہی ایک بات انہوں نے کر دی کہ چائنا کیونکہ انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ میں کافی ساری انویسٹمنٹ کر چکا ہے، تو انہوں نے اس وقت اس کا نام دے دیا کہ شاید ہمیں ملیشیا کو ڈیٹ ٹریپ میں لایا جائے گا، یعنی ایک شکنجے میں پھنسایا جا رہا ہے جس کو بعد میں ہمیں دینا ہوگا، جیسے کلونزم کے اندر ہوا تھا. اس کلونیل وار کے چکر کے اندر اور باقی معاملات کے چکر کے اندر یہ ایک تاثر قائم کر دیا گیا کہیں ہم ڈیٹ ٹریپ میں نہ آ جائیں، جبکہ اس کی ریزن بالکل ایسی نہیں ہے. آپ بتائیے کہ وہاں اس کو گوادر سے کس طرح لنک کریں گے؟ سلک روڈ جو ہے بیسیکلی تو کنیکشن وہی ہے، کنیکٹ وہی کر رہے ہیں. ایکچولی چائنا گورنمنٹ اپنے 12 ویسٹرن پروونسز کو، جو کہ رقمے پہ بہت زیادہ ہیں، آبادی میں بہت کم ہے، دے وانٹ ٹو ٹرانسفارم دیئر پاپولیشن ایسٹرن کوسٹ سے اٹھا کے ادھر لیس پاپولیٹڈ ایریا جو کہ موسٹلی بیرن بھی ہے، راکی بھی ہے، ان شہروں کو آباد کرنا چاہتی ہے، ان پروونسز کو آباد کرنا چاہتی ہے جہاں پہ آبادی بہت کم ہے. تو جو پاکستان کے ساتھ ایڈجسٹنٹ ہے وہ تو ویران علاقہ ہے. ویران علاقہ دنیا میں جب بھی آباد ہوتا ہے وہاں پہ سب سے پہلے انفراسٹرکچر بنتا ہے. جب انفراسٹرکچر بن جاتا ہے تو وہ ویران علاقے آباد ہو جاتے ہیں. تو چائنا گورنمنٹ نے پہلا انیشیٹو یہ لیا کہ انہوں نے ان ویران علاقوں کو آباد کیا ہے. پھر وہاں پہ انہوں نے اپنی سائٹ پہ انڈسٹریل زونز بنائے ہیں. میں کچھ چیزوں کا آپ سے کلیریفائی کر دوں جی کہ پہلا ایگریمنٹ تھا $46 بلین کا، جسے انکریز کر کے $66.5 بلین ٹچ کیا گیا، اور یہ $66.5 بلین جو ہے یہ انفراسٹرکچرل سپورٹ ہے. آلدو اس پہ سوورن گارنٹیز ہمیشہ میں گوادر کافی دن رہا. سر وہ فیز 3 ہے. لیٹ می کم ٹو دیٹ پوائنٹ. ہم پہلے پوائنٹ پہ کیا ہے؟ پہلا پوائنٹ ہمارا انفراسٹرکچرل سپورٹ تھا، جہاں ابھی بھی وہاں تک پہنچ نہیں سکے. ابھی فیز 2 شروع ہونا ہے. فیز 2 میں ہم لوگوں نے انرجی کو میٹ کرنا ہے. کیا پاکستان گورنمنٹ کی ذمہ داری نہیں تھی کہ اگر فیز 2 ان کا بعد میں شروع ہوتا ہے تو وہاں صاف پانی نہیں ہے، وہاں بجلی نہیں تھی؟ ابھی پچھلے دنوں کی بات ہے. اس وقت چائنا گورنمنٹ کی پرائرٹی نہیں ہے. کیوں انہوں نے 2% ابھی تک انویسٹ کیے؟ ان کی پرائرٹی نہیں ہے. ادروائز چائنا ہاربر نے گوادر کی پورٹ کو ڈیلیور کرنا ہے، چائنا ایویشن نے ان کے ایئرپورٹ کو ڈیولپ کرنا ہے. دیز آل ایگریمنٹس آر سائنڈ. اور ان کے پے بیک فارمولاز میں ہمیشہ ایک بات کہتا ہوں کہ پے بیک فارمولاز آر آلریڈی ڈیسائیڈڈ. ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ انہوں نے ہمیں خالی لون دے دیا اور بعد میں یہ سڑکیں نہیں بنیں گی. ایسے نہیں ہوتا. جب بھی دنیا میں کامیاب اکانومی اس وقت چلتی ہے جب اس کی مینجمنٹ ساتھ چل رہی ہو.
جب مینجمنٹ نہیں ہے تو وہ اکانومی چل ہی نہیں سکتی. وہ کیسے چلے گی؟ وہ سڑکیں ٹوٹیں گی تو ان کا ریپیئر ہونا اس ڈیل کے اندر شامل ہے. ان کو لک آفٹر کرنا اس ڈیل کے اندر شامل ہے. یہ کبھی نہیں ہے کہ جی یہ سڑک ٹوٹ گئی اب اس کا کوئی ماں باپ نہیں ہے. ایسا نہیں ہوگا.